أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور عظمت کے پاک کلمات اللہ رب العالمین کے لیے خاص اور مختص ہیں۔ درود و سلام کے لائق امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، افضل الانبیاء، سید اولاد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ ہے۔ معاشرے کے اندر پائی جانے والی خرابیوں میں سے ایک بہت بڑی خرابی، جس کے اندر آئے روز اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس برائی کے، گناہ کے کام میں پھیلنے کے اندر بہت ساری چیزیں اثر انداز ہیں۔ ہماری دین اسلام سے دوری، دینی اعتبار سے ہماری تربیت کا نہ ہونا، بنیادی طور پر یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ماحول ہمیں اس طرح کا میسر آیا، کچھ ہماری خوراک اس انداز سے بن گئی جس کے اندر تیزی موجود ہے، گرمائش موجود ہے، زہریلی چیزیں کھا کھا کر جسموں کے اندر ایک زہر کی وافر مقدار موجود ہے، جس کے نتیجے میں انسانی رویوں کے اندر بہت زیادہ زہر پایا جاتا ہے، جس کا اظہار زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے وقتاً فوقتاً انسان کرتے رہتے ہیں۔ رویے آئے دن ترش ہوتے جا رہے ہیں، نرمی، اپنائیت، اخلاق رویوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ خوراک کا اثر ہے کہ اس خوراک میں اتنی قوت و طاقت نہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا جسم اتنا توانا ہو کہ ہم برداشت کر سکیں، اور زیادہ دین سے دوری کی بنیاد پہ یہ خامی، یہ برائی انسانوں کے اندر عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ رویوں کے اندر تلخی اس قدر موجود ہے کہ نہ ان تلخیوں سے ہمارے اپنے محفوظ ہیں نہ پرائے محفوظ ہیں۔ جہاں غصے کے اظہار کا اور آگ جلانے کا، نکالنے کا موقع ملتا ہے، کوئی بھی یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ نہ اس اعتبار سے بڑے چھوٹے کو دیکھا جاتا ہے، نہ اپنے اور پرائے کا خیال کیا جاتا ہے، نہ عزت و احترام والی بات نظر آتی ہے۔ بس ایسے ہی نظر آتا ہے ہر بندے کے اندر ایک لاوا ہے جو پھٹنے کو ہے، بس موقع ملے اور فوراً ہی وہ پھٹ پڑتا ہے۔ جبکہ محترم بھائیوں، اس رویے کے ساتھ نہ ہم اپنے ماحول، معاشرے کے اندر سکون کی فضا قائم کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنے جسم کے اندر سکون کی فضا قائم کر سکتے ہیں۔ اگر یہی ترش روی اور تلخ رویہ اختیار کرتے رہے تو دوسروں کے لیے جہاں ہم اذیت کا باعث بنیں گے، وہیں اس سے پہلے ہم اپنی ذات کے لیے بھی اذیت کا باعث ہیں۔ جبکہ نرمی اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو خیر و برکت رکھی ہے، جو بہترین نتائج رکھے ہیں، جو مثبت نتائج رکھے ہیں، وہ نرمی کے علاوہ کسی اور رویے کے اندر نہیں ہے۔ نرمی اور عاجزی ہمیشہ اچھی ہی ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں، سونا سخت کیفیت میں ہے، اگر یہ نرم نہ ہو تو اسے زیورات کی خوبصورت شکل کے اندر نہیں ڈھالا جا سکتا۔ نرم ہوتا ہے، پگھلتا ہے، تو اس کے بعد اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈیزائننگ کیا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے، اور پھر یہی جسم کے اوپر زیب تن ہو کے یہ خوبصورتی کے اندر اضافے کا باعث بنتا ہے۔
لوہا اگر اپنی اصلی پوزیشن کے اندر رہے تو یہ اتنا کارآمد نہیں ہے. یہ جب نرم ہوتا ہے، نرمی کے بعد اس کو جس انداز سے بھی ڈھال لیا جائے، جس انداز سے اس سے ہتھیار بنا لیے جائیں اور اس سے مفید تر بنا لیا جائے، یہ نرمی کے بعد ہی ممکن ہوتا ہے. کسان کیوں زمین پر کوشش کرتا ہے؟ بیج بونے سے پہلے ہل کیوں چلاتا ہے؟ رقم کیوں خرچ کرتا ہے؟ خود محنت مشقت کیوں کرتا ہے؟ اسے پتہ ہے کہ سخت زمین سے کامیاب فصل پیدا ہونے والی نہیں ہے. آج کل تو ایسی مشینیں آ چکی ہیں کہ مٹی کو ایسے ریت کی طرح باریک بنا کے رکھ دیتی ہیں. تو محترم بھائیوں، جب یہ زمین نرم ہوتی ہے، اس کے اندر پھر جب بیج بویا جاتا ہے، یہی بیج ایک لہلہاتی فصل کا سبب بنتا ہے. یہی زمین لہلہاتی فصل کا سبب بنتی ہے. تو جب تک انسان اپنے رویے کے اندر نرمی نہیں لے کے آئے گا، تلخیاں دور نہیں کرے گا، بد اخلاقی سے دور نہیں ہوگا، خوش اخلاقی کو اپنا زیور نہیں بنائے گا، اپنے ہتھیار کے طور پہ استعمال نہیں کرے گا، جہاں یہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہے، وہاں اپنی ذات کے لیے بھی یہ بندہ بہت بڑی تکلیف کا باعث ہے. یہ اپنی ذات سے مطمئن اور خوش نہیں ہو سکتا. خالق کائنات نے آخری امت کے لیے جس ہستی کو تیار کر کے بھیجا ہے، آپ ذرا دیکھیں اللہ تعالی نے اس بندے کی تیاری کیسے کروائی ہے. فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ تبارک و تعالی کی یہ مہربانی رہی ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اس کی شفقت کی وجہ سے، اس کی مہربانی کی وجہ سے، جو اس نے صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کی، بلکہ نبی علیہ السلام کی وساطت سے آپ کی امت کے ساتھ بھی نرمی کی ہے، شفقت اور مہربانیوں کی اخیر کر دی ہے. اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے جس انسان کو ہادی رسول، جس کو قائد رہنما بنا کے بھیجا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آپ کا مزاج گرامی ایسے بنا دیا کہ آپ کے دل کے اندر اللہ نے نرمی کو پرو دیا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ ہے. دوسرے لفظوں میں اس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کوئی کمال نہیں، یہ رب کی خاص عنایت اور مہربانی ہے جو اللہ تعالی نے محمد کریم پر بھی مہربانی کی، اور آپ کے بعد آپ کی پوری امت کے ساتھ یہ مہربانی کی ہے کہ اتنا مہربان، اتنا شفیق، اتنا رؤوف، اتنا رحیم پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت کے اندر پڑنا اس پیغمبر کو گوارا نہیں ہے، اتنا یہ شفیق، مہربان اور نرم دل ہے. عزیز علیہ ما عنتم، کتنے ہی ایسے کام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے، لیکن محض اس وجہ سے چھوڑ دیے کہ میری امت مشقت کے اندر پڑ جائے گی. مسواک بڑا پسند ہے، دل چاہتا ہے ہر نماز کے وضو کے ساتھ اس کو فرض قرار دوں. فرمایا لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر مجھے امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا میں مسواک کا نماز کے وضو کے ساتھ کرنے کا حکم دیتا. تراویح 3 رات پڑھی، با جماعت پڑھ کے بتلا دیا کہ یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اعلیٰ اور افضل ہے، لیکن ہر رات اس کا اہتمام اس وجہ سے نہیں کیا کہ اللہ ہماری اتنی دلچسپی اور عقیدت و محبت دیکھ کر کہیں اس نماز کو فرض نہ کر دے جو میری امت کے لیے مشقت اور دشواری کا باعث بنے. ایسا مہربان اور کریم پیغمبر کہ دل چاہتا ہے قیام لمبا کروں، دل چاہتا ہے تلاوت کثرت کے ساتھ کروں، رب کے ساتھ باتیں کروں، نماز لمبی کروں، لیکن پیچھے کھڑی ہونے والی خواتین جن کے ساتھ چھوٹے بچے بھی ہوا کرتے تھے، جب بچوں کی رونے کی آواز آتی تھی نبی علیہ السلام اپنے ارادے کو ترک کر کے نماز لمبی پڑھنے کی بجائے مختصر کر دیتے تھے.
اس وجہ سے کہ وہ ماں اپنے بچے کی رونے کی وجہ سے تکلیف کے اندر، آزمائش کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ بڑی مثالیں اس طرح کی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آج یہ جو صحابہ آپ کے گرد پروانہ وار اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اشارہ ابرو کو سمجھنے والے ہیں، آپ کی خاطر جان نچھاور کرنا دنیا کا سب سے بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، یہ جو قربانیوں کے محبتوں کے انداز ہیں، یہ جو پروانوں کی طرح آپ کے ارد گرد چلتے ہیں، آپ کا لعاب دہن نیچے نہیں گرنے دیتے، تھوک اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، جس کو یہ وضو کا پانی مل جائے وہ اس کو مبارک سمجھ کے اپنے جسم پر لگا لیتا ہے، جو براہ راست وضو کے پانی تک نہ پہنچ سکے وہ ان ہاتھوں کو چھو لیتا ہے جنہوں نے محمد علیہ السلام کے وضو کے پانی کو لیا تھا۔ اس قدر عقیدت و محبت، یہ پیار کا معیار، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ پر شفقت کی اور آپ کو نرم دل بنایا ہے، نرم روی اختیار کرنے والا، ترشنو نہیں بنایا، تلخی والا نہیں بنایا، آپ کو بد اخلاق نہیں بنایا، حسن اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز کر دیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لوگ پھر آپ کے قریب ہوتے چلے گئے، دشمن دوست بن گئے، دوست جگری دوست بن گئے، جو ایک دفعہ آپ کے قریب ہوا پھر دور ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو رویہ پسند تھا، اس لیے اپنے پیغمبر کی یہ تربیت کی، پیغمبر کا یہ مزاج بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ٹھہری، آپ کی یہ عادت ٹھہری۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، نہ آپ طبعاً بد زبان تھے، بد اخلاق تھے، اور نہ تکلف کے ساتھ بری زبان استعمال کرتے تھے، تکلف کے ساتھ برے الفاظ، ترش رویے اختیار کرتے تھے، نہ آپ کی فطرت میں یہ بات تھی اور نہ ہی کسی موقع کو دیکھ کے تکلفاً آپ نے کبھی انداز اختیار کیا۔ ولا سخاما فی الاسواق، اور بازاروں میں جا کے جو بد اخلاقی کا ایک مظاہرہ ہے، گلے پھاڑ پھڑ کے چیخ چیخ کے آوازیں نکالی جاتی ہیں، آپ بازاروں کے اندر جا کے بلند آوازیں کرنے والے، چیخنے چلانے والے نہیں تھے۔ ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے تھے۔ ولکن یعفو ویصفح، اگر کوئی برائی کر لیتا، تلخی کر لیتا، بدتمیزی کر لیتا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نرم رویے والے تھے، ایسے حسن اخلاق کے مالک تھے کہ آقا علیہ السلام برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، بلکہ کوئی برائی کرتا، برا کرتا، غلط کرتا، آقا علیہ السلام اس کو معاف کر دیا کرتے تھے، عفو درگزر سے کام لیا کرتے تھے۔ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رب نے طبیعت بنائی، یہ مزاج بنایا، یہ آقا علیہ السلام کی سنت اور آپ کی عادت تھی، یہ انداز اختیار کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے سامنے کوئی معاملہ آ جائے، زمین و آسمان ایک کر دیتے ہیں، امن کو تہ و بالا کر کے رکھ دیتے ہیں، اپنے پرائے کا ہمارے سامنے کوئی فرق نہیں رہتا، بڑے چھوٹے کا کوئی لحاظ نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے قریب کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو ہمارے قریب ہیں ان کی تعداد اگر دیکھیں تو آہستہ آہستہ ہمارے قریب رہنے والوں کی تعداد میں کمی ہوتی جا رہی ہے، لوگ دور بھاگتے جا رہے ہیں۔ اس قدر ہم برے اخلاق کے مالک، ہم خندہ پیشانی سے کسی کو ملنا گوارا نہیں کرتے، ہم پانی کا گھونٹ پلانا کسی کو گوارا نہیں کرتے، پیسے کی محبت دل و دماغ کے اندر اس قدر سوار ہو چکی ہے کہ کسی بندے کی خاطر ہم چند ٹکے رب کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جہاں اپنے مفادات پیش نظر ہوتے ہیں، دنیاوی اغراض و مقاصد پیش نظر ہوتی ہیں، وہاں خطیر رقم بھی ہم خرچ کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر نرم دل رکھنے والے، پیار اور محبت کرنے والے، نرم رویہ اختیار کرنے والے،
اور محترم بھائیوں، ایسا ہی دل رکھنے والا انسان اللہ کے نزدیک سب سے افضل انسان ہے۔ پوچھا گیا نبی علیہ السلام سے ای الناس افضل، لوگوں میں سے سب سے افضل انسان کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب، کل مخموم القلب وصدوق اللسان، ہر وہ انسان جو مخموم القلب ہے اور صدوق اللسان ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدوق اللسان کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ بندہ زبان کا سچا ہو، زبان سے ہمیشہ صحیح بولنے والا ہو، سچ بولنے والا ہو، جھوٹ سے کام نہ لے، یہ بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن یہ مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هو التقی النقی، مخموم القلب اگر سمجھنا ہے تو سنو، جس دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے، جو دل اللہ کے تقوی سے لبریز ہے، جو دل اس کیفیت کے اندر ہے کہ رب کا خوف اتنا اس کے اوپر سوار ہے، وہ کوئی بھی گناہ یہ سمجھ کر نہیں کرتا کہ یہ کون سا بڑا گناہ ہے، یہ تو چھوٹا گناہ ہے، بڑے لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، رب کا حیا اس کے دل کے اندر اتنا ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی رب کی نافرمانی سمجھ کر ترک کر دیتا ہے۔ گناہ اگرچہ چھوٹا ہے لیکن نافرمانی تو بڑی ذات کی ہے۔ بڑے گناہوں سے اجتناب کرنے والا خوشیوں میں، غمیوں میں، دن میں، رات میں، خلوت میں، جلوت میں، زندگی کے ہر حال میں، ہر موڑ پر رب کے ساتھ ایسا اس نے تعلق رکھا ہوا ہے، ایسی مضبوطی ہے تعلق کے اندر، اتنا پیار اور محبت ہے، اتنا خوف اتنا سوار ہے اس کے دل کے اندر اللہ کا، کہ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے، اس محبت اور پیار کی وجہ سے، رب کے ساتھ اس تعلق کے اندر، اس تعلق کی وجہ سے یہ بندہ گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ ہاں اگر بشر ہونے کے ناطے غلطی ہو جائے، عین ممکن ہے غلطی ہو جانا، لیکن اس غلطی کے بعد پھر غلطی پر ڈٹا نہیں رہتا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جب پتہ چل جائے یہ میری غلطی تھی، میں نے غلط کیا ہے، پھر اس کے اوپر اصرار نہیں ہوتا، پھر میں نہیں آتی، پھر ناک آڑے نہیں آتی، پھر برادری آڑے نہیں آتی، پھر دنیاوی مفادات آڑے نہیں آتے۔ جب نافرمانی رب کی ہے، پتہ چل گیا شریعت نے اس کام کو حرام اور غلط قرار دیا ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ نے ایمانداروں کی یہ صفت اور خوبی بیان کی ہے، وہ گناہ کے معلوم ہو جانے کے بعد گناہ پر اصرار نہیں کرتے بلکہ توبہ تائب ہو جاتے ہیں۔ تو وہ دل جس کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے، تقوی موجود ہے، هو التقی النقی، اور وہ دل صاف ستھرا ہو، اس کے اندر کوئی کوڑ نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، کوئی عداوت نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، گناہ کی پلاننگ نہ ہو، اس دل کے اندر یہ ساری خرابیاں اس دل سے دور ہوں۔ هو التقی النقی لا اثم فی ولا بغی ولا غل ولا حسد، نہ اس کے اندر گناہ ہو، نہ اس کے اندر ظلم زیادتی کے پروگرام ہو، نہ اس کے اندر بددیانتی ہو، نہ خیانت کا پروگرام ہو، اور نہ ہی اس دل کے اندر حسد کی آگ جل رہی ہو، حسد کی آگ بھڑک رہی ہو، یہ برائیاں اس دل کے اندر نہ ہو۔ ایسا دل جو ان برائیوں سے پاک ہے، رب کے تقوی سے، خوف سے لبریز ہے، فرمایا یہ مخموم القلب ہے، اور جس انسان کے اندر ایسا دل موجود ہے یہ انسان لوگوں میں سے سب سے افضل ہے۔ بڑی کوشش ہے ہماری اپنے منہ کو سنوارنے کی، بڑا خرچہ کیا جاتا ہے، بڑی توجہ کی جاتی ہے، ہم اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کو خوبصورت بناتے ہیں، ہم اپنی جناب رنگت کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کپڑے ہم خوبصورت بناتے ہیں تاکہ ہمارا ظاہر خوبصورت نظر آئے، دیکھنے والا ہم سے متاثر ہو جائے۔ اور محترم بھائیوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنی تیاریاں، اتنی محنتیں، اور کریموں پر اتنے خرچے، بیوٹی پارلروں پر جا جا کر اتنا جناب بننا سنورنا اور اتنی توجہ کرنا، محض لوگوں کی نگاہوں کے اندر، لوگوں کی نظروں کے اندر پسندیدہ اور خوبصورت دکھنے کے لیے۔ وہ رب جس کی نظر چہروں پر نہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا،
اللہ تعالیٰ کہاں دیکھتا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے مال و دولت کے ڈھیر نہیں دیکھتا، تمہاری جائیداد کے اوپر رب کی نظر نہیں ہے، تمہارے حسن و جمال پر نظر نہیں ہے، تمہاری کپڑوں کی نزاکت پر نظر نہیں ہے. رب کی نظر اگر ہے تو تمہارے دلوں پر ہے اور تمہارے اعمال پر ہے. لہذا دل کو سنبھالنا ہے، دل خوبصورت بنانا ہے. دل خوبصورت تقوی کے بغیر نہیں بن سکتا. جس دل میں تقوی آ گیا یہ دل سب سے افضل دل بن گیا. جس بندے کے پاس تقوی والا دل موجود ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کوئی انسان ہے تو یہ متقی انسان ہے. اسی تقوی کی بنیاد پہ دنیا کے مسائل حل ہونے والے ہیں، اسی تقوی کی بنیاد پہ پریشانیاں دور ہونے والی ہیں، اسی تقوی کی بنیاد پہ غموں کے بادل چھٹنے والے ہیں، مشکلات سے جان چھوٹنے والی ہے. اسی تقوی کی بنیاد پہ رزق کے اندر کشادگی ملنے والی ہے. اسی تقوی کی بنیاد پہ قیامت کے دن یہ متقی انسان جنت کا وارث بننے والا ہے. یہی تقوی دنیا کے اندر ہم نے اختیار کرنا ہے. یہی موقع ہے زندگی کے اندر. اگر یہ کسی کے پاس ایسا دل آ گیا جس میں اللہ کا خوف اور ڈر موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوگوں میں سے سب سے افضل انسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ آنیۃ فی الارض، اللہ کے لیے ان للہ آنیۃ فی الارض، اللہ کے لیے زمین کے اندر برتن ہیں، رب کے برتن جن کے اندر اللہ کچھ ڈالنا چاہتے ہیں. وآنیۃ ربی وآنیۃ ربکم، اور تمہارے رب کے برتن قلوب عباد الصالحین، اپنے نیک بندوں کے دل ہیں. رب کے جو نیک بندے ہیں ان کے دل اللہ کے برتن ہیں. اللہ ان کے اندر خیر ڈالتے ہیں، اللہ ان کے اندر رحمت ڈالتے ہیں، اللہ ان کے اندر مہربانیاں ڈالتے ہیں، رب ان کو دین کی سمجھ دیتے ہیں. اللہ ان کی دنیا آخرت کی تنزلیوں کو ختم کر کے، راستے کی رکاوٹوں کو دور کر کے انہیں کامیاب و کامران کرتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دل أَلْيَنُهَا وَأَرَقُّهَا، وہ دل ہیں جن کے اندر نرمی ہے، جو رقیق ہیں، جو نرم ہیں، جن کے اوپر بات اثر کرتی ہے، جو کسی کے دکھ کو دکھ سمجھتے ہیں، جو کسی کی پریشانی کو پریشانی سمجھتے ہیں، جن کے اوپر اثر ہوتا ہے ماحول کا، اثر ہوتا ہے ظلم و زیادتی کا، وہ باتوں کو سمجھنے والے، اثر لینے والے ہوتے ہیں. وہ بے حس نہیں ہوتے، بے جان نہیں ہوتے. ایسے رقیق دل رکھنے والے، نرم دل رکھنے والے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. محترم بھائیوں، ہم اپنے دلوں کی کیفیت کا اندازہ لگائیں. ہمارے دل اس قدر سخت ہو چکے، اللہ کی قسم ہمیں اپنے پس و پیش کے اندر بھوکے رہنے والوں کی بھوک ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، پیاس سے تڑپنے والوں کی پیاس ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، مظلومیت کے اندر اپنی جناب جان پیش کرنے والا اس کی مظلومیت ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی. ہم دیکھتے ہیں اپنا گھر، ہم دیکھتے ہیں اپنی دکان، ہم دیکھتے ہیں اپنا مکان، ہم دیکھتے ہیں اپنے بیوی بچے، اپنے مفادات، ہم کہتے ہیں ہمارے مفادات پورے ہو رہے ہیں، ہمیں کسی کے ساتھ کیا. یہ رقیق دل کی نشانی نہیں ہے، یہ نرم دل کی نشانی نہیں ہے. اور یہ بھی نرم دل کی نشانی نہیں ہے کہ بڑا عرصہ ہو گیا نصیحتیں سنتے سنتے، بڑا عرصہ ہو گیا خطبات جمعہ سنتے سنتے، قرآن اور حدیث کے دروس سنتے سنتے، قرآن اور حدیث کی معلومات لیتے لیتے، پڑھتے پڑھتے، لیکن عملی اعتبار سے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو وہی زیرو پر کھڑے ہیں. بے نمازی کو پتہ ہے نماز ترک کرنے کا کتنا گناہ ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا. جھوٹ بولنے والے کو پتہ ہے جھوٹ اللہ کو ناپسند ہے، لیکن اس سے باز نہیں آتا. فراڈ کرنے والے کو پتہ ہے، حرام خور کو پتہ ہے، سود خور کو پتہ ہے، رشوت خور کو پتہ ہے، ہر برائی کے اندر ملوث الا ماشاءاللہ سوائے لاکھوں میں کسی ایک انسان کے. وگرنہ اکثر انسانوں کو برائیوں کا پتہ ہونے کے باوجود پھر بھی برائیاں کرتے چلے جا رہے ہیں. نصیحتیں سننے کے باوجود جیسے نصیحت سننے سے پہلے آئے تھے، نصیحت سننے کے بعد ویسے ہی چلے جاتے ہیں. یہ دل کی سختی ہے، یہ اللہ کی طرف سے دلوں کے اوپر مہر ہے. کلا بل رانا
علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، جب انسان گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کے نتیجے میں دلوں کے اوپر ران زنگ چھا جاتا ہے، اور جب یہ زنگ چھا جاتا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، پھر ایسے زنگ آلود دلوں کے اوپر قرآن اور حدیث کی بات اثر نہیں کرتی، راہ راست پر نہیں آتے، جس کے نتیجے میں یہ رب کی رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، اللہ کی جنتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں کے سامنے پردہ آ جاتا ہے، دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، کان کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، نہ دل سوچنے کا کام کرتا ہے، نہ آنکھیں دیکھ کر کوئی فائدہ حاصل کرتی ہیں، نہ کان سن کر کوئی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ایسے بدبخت لوگ جو آنکھوں سے، کانوں سے، دل دماغ سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے، سننے سے پہلے جیسے تھے، نصیحت سننے کے بعد بھی ویسے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ایسے بہت سارے جنات کو اور انسانوں کو ہم نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے۔ خامی کیا ہے، قصور کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل دیے تھے سوچنے کے لیے، غور و فکر کے لیے، لیکن یہ لوگ دل رکھنے کے باوجود سوچتے نہیں ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں دی تھی عبرت پکڑنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ ذرا آنکھوں سے دیکھو، ہماری طرح کے چلتے پھرتے انسان آج ان کو کندھوں پر لاد کر قبرستان لے جایا جا رہا ہے، ان کا جنازہ پڑا جا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے منو مٹی کے نیچے ان کو دفن کیا جا رہا ہے۔ وہ ہمارے ہی جیسے انسان تھے، ہمارے ہی جیسے جذبات رکھنے والے تھے، ہمارے ہی ماحول معاشرے میں، ہمارے ہی گھروں کے اندر رہنے والے تھے۔ وہ چلے گئے تو رہنا ہم نے بھی نہیں ہے۔ آنکھوں سے دیکھا، دل سے غور و فکر نہیں کیا۔ ایسے بہت سارے معاملات جو آنکھوں سے دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کے تھے، لیکن انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان دیے تھے رب نے۔ پیسے کی باتیں بڑی معلوم ہوتی تھی، مولوی صاحب کی اور کوئی بات پلے نہیں پڑتی۔ اگر دوران خطبہ کوئی وظیفہ بتا دیا جائے نا کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے تمہارے رزق میں اضافہ، فیکٹریوں کے مالک بن جاؤ گے، تمہارے گھر میں جناب خزانہ ختم نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں جمعہ ختم ہونے کے بعد مولوی صاحب کے ارد گرد جم گھٹا لگ جاتا ہے، جی وظیفہ کون سا ہے بتائیں ذرا، وظیفہ کون سا ہے، وظیفہ کون سا ہے؟ دنیا کا مفاد سمیٹنے کے لیے ہر بندہ اتنا چکنا ہے، کان کے پردے سے جو بات ٹکراتی ہے، تعلق اس کا دنیا کے فائدے سے ہو، وہ دل و دماغ میں اترتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی گلے پھاڑ پھاڑ کے شریعت سنائی جائے، اثر ہی نہیں ہوتا۔ جوں کے توں کھڑے ہیں، جیسے خطبہ سننے سے پہلے ویسے خطبہ سننے کے بعد، نصیحت سننے سے پہلے جو بدعملی موجود تھی وہی بدعملی اس کے بعد بھی موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو دل سے سوچنے کا کام نہیں لے رہے، آنکھوں سے دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کر رہے، کانوں سے سن کر فائدہ نہیں اٹھا رہے، اولئک کالانعام، ان کو مت سمجھو انسان، یہ حیوان ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی راہ بھٹکے ہیں۔ جانوروں کو بھی پتہ چل جاتا ہے یہ راستہ میرے لیے خطرناک ہے یا مفید ہے۔ آپ کسی راستے پر آگ جلا کے رکھیں، گڑھا کھود کے رکھیں، جانور کو وہاں سے لے جانا چاہیں، آگ دیکھ کر سمجھ جائے گا میرے لیے نقصان دہ ہے، راستہ بدل لے گا، وہاں سے نہیں گزرے گا۔ آپ جتنا اس کو مارنے کی کوشش کریں نہیں جائے گا اپنی بساط بھر کوشش کے مطابق۔ لیکن یہ کیسا انسان ہے، اسے پتہ ہے جن گناہوں کے راستے پر میں چل رہا ہوں، جن من پسند چیزوں کو میں نے اختیار کیے ہیں، جو محبوب چیزیں میں نے اپنائی ہوئی ہیں، جو لذیذ چیزیں چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، یہ ساری من پسند چیزیں جنت کے گرد نہیں ہیں، یہ ساری جہنم کے گرد ہیں۔ ان من پسند چیزوں کو لیتے لیتے، فرد حاصل کرتے کرتے، لذت کے اندر کھوتے کھوتے، بالآخر یہ انسان جنت کھو بیٹھتا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیری گئی ہے، جنت تک پہنچنے کے لیے
من کو مارنا پڑے گا، پسند کو قربان کرنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، بستر گرم نرم چھوڑنا پڑے گا، اللہ کے گھر میں آنا پڑے گا، اللہ اکبر پر لبیک کہنا پڑے گا، حی علی الصلاۃ پہ کان دھرنے پڑیں گے، مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا۔ دل نہیں چاہتا حلال پر اکتفا کرنے کا، لیکن من کو مارنا ہوگا، حلال پر اکتفا کرنا ہوگا۔ دل چاہتا ہے کسی کا حق مارا جائے، دل کی نہیں ماننی ہوگی۔ یہ ساری ناپسندیدہ چیزیں، فرمایا حجبت الجنت بالمکاری، جنت کے ارد گرد تمہیں ساری ناپسندیدہ چیزیں نظر آئیں گی۔ کوئی ایسی چیز نہیں جنت کے ارد گرد کہ جو بندہ پسند کرے، خوشی سے پسند کرے، دل کا میلان ہو، فطرت اس کی طرف جاتی ہو، بڑی آسانی کے ساتھ اسے کرنے والا ہو۔ جنت کے ارد گرد محترم بھائیوں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے۔ مسجد میں کیوں نہیں آئے جی؟ دل نہیں چاہ رہا تھا، آنکھ کھل گئی تھی لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بھائی دل کی کیا حیثیت ہے؟ اس دل کو موڑو رب کی طرف، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف۔ اس دل نے ہمیں گارنٹی دی ہے کہ آج مجھے خوش کرو، کل قیامت کے دن میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت لے جاؤں گا۔ نہیں، اس دل کی ماننے والے اللہ کی قسم جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، زندگی کا کیا حساب دوں گا میں رب کو؟ رب نے مجھے پوچھا کیا کر کے آئے، جوانی کہاں کھپائی، زندگی کہاں جائے گی، کیا جواب دوں گا رب کو؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کی مانی نہیں بلکہ اس کی مخالفت کی۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ ہے جنت کے حقدار جو رب سے ڈرنے والے ہیں اور خواہشات کے خلاف کرنے والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دل نہیں چاہتا، دل نے اجازت نہیں دی، دل جو چاہے وہ سارا کچھ کر لیا جاتا ہے۔ دل کہے حرام کے اوپر لاکھوں روپیہ برباد کر دو، کوئی دریغ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ دل نے اجازت نہیں دی مسجد میں خرچ کرنے کی، خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی، اعلاء کلمت اللہ کے لیے خرچ کرنے کی۔ 10 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، من اجازت نہیں دے رہا۔ ہم ہیں نفس کے پجاری، اس کی مخالفت نہیں کریں گے، انجام خطرناک ہے۔ رب نے جنت ساری ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی ہے۔ آج محترم بھائیوں، نفس کی مان کر اگر ہم خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ خوشیاں مرنے کے بعد ملنے والی نہیں ہیں۔ ایک جگہ پر ضرور برداشت کرنا ہوگا، اگر مرنے سے پہلے پہلے برداشت کر لیا یہ کامیابی ہے اس بندے کے لیے، کیونکہ یہ برداشت عارضی ہے اور پھر انعام ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور اگر ہم نے کہا یہاں اپنی نفس کے مطابق زندگی گزاریں، یہاں برداشت نہ کریں، تو پھر محترم بھائیوں مرنے کے بعد پھر برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ وہاں کوئی صبر کرے، وہاں کوئی چیخے چلائے، وہاں کوئی ہائے وائے کرے، کوئی جناب سفارش پیش کرے، مال و دولت پیش کرے، کتنا مال و دولت پیش کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی بھرائی کے برابر بھی میرے پاس لے کے آ جائیں جان چھڑوانے کے لیے، پھر بھی اللہ جان نہیں چھوڑیں گے، اس کے گناہ معاف نہیں کریں گے جس نے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا دیا۔ ہاں محترم بھائیوں، جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھری ہوئی ہے اور جہنم ساری پسندیدہ چیزوں سے گھری ہوئی ہے۔ جہنم کے ارد گرد ساری لذات ہیں، ساری من پسند چیزیں ہیں، جو آپ کو پسند ہے وہ کرتے چلے جائیں۔ جہنم کا راستہ آسان ہے، جہنم کو پانا مشکل نہیں ہے، جنت کو پانا مشکل ہے۔ اور اگر ہم یہاں پہ مشکل برداشت نہ کر سکے محترم بھائیوں، پھر مشکلیں برداشت کرنا پڑے گی۔ یہاں مشکل برداشت کر لیں تو میں عرض کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی ہے، ہمارے دلوں کو نرم کرنے کی بات کی ہے۔ دل جب نرم ہوتا ہے اس کے اوپر قرآن اور حدیث کی بات اثر کرتی ہے۔ جب قرآن اور حدیث کی بات اثر نہ کرے، انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے، سنی انسنی کر دے، تو یہ اچھے انجام کی علامت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، یہ چوپائے جانوروں سے بدتر ہیں۔ خامی کیا ہے، نقصان، کمی کیا ہے ان کے اندر، کیا کیا ہے انہوں نے؟ فرمایا اولئک هم الغافلون، غفلت کے اندر پڑے ہوئے، اپنے نفع نقصان کا احساس نہیں ہے۔ بس محترم بھائیو، یہ غفلت اگر ہماری ختم ہو جائے، نفع نقصان کا ہمیں ادراک ہو جائے، احساس ہو جائے، کہتے ہیں وائے ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دن سے احساس زیاں جاتا رہا،
قافلہ تو لٹ گیا، نقصان ہوا، اصل افسوس کی بات یہ ہے کہ لٹ گیا تو کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں سرکی میں بے حیادی بھاجی بھی ڈی پی ہوا کہ رکھی تک آسان، یعنی احساس ہی نہیں ہے نقصان کا۔ ہم کس قدر نقصان کے اندر جا رہے ہیں، ہمیں احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ اور اگر مومن کی پہچان دیکھیں، اللہ نے سورہ انفال کے اندر مومن کی پہچان بتلائی ہے، انما المؤمنون الذین، پکی ڈھکی بات ہے، مومن وہی لوگ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا دل پر ہتھوڑے لگتے ہیں، دل پر چوٹ پڑتی ہے۔ رب کا نام لیا گیا، کس رب کا نام؟ اس رب کا نام جس کی پہچان ہے ان بطش ربک لشدید، اس رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، لا یوثق وثاقہ احد، اس جیسی پکڑ کسی کی پکڑ نہیں، لا يعذب عذابہ احد، اس جیسا عذاب کسی کا عذاب نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ایسی ذات ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ہر کام پر قدرت رکھتا ہے۔ لیس بمعجز فی الارض، اسے زمین میں کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ ایسی ذات جب اس کا نام آئے تو مومن کا دل کانپنے لگ جاتا ہے، اس کے دل پر چوٹ پڑتی ہے، میں کس رب کی نافرمانی کر رہا ہوں جو اس جہنم کا مالک ہے، جس جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تکلیف تپش سے پناہ مانگ رہا ہے، خود جہنم تکلیف کے اندر مبتلا ہے، ایسی جہنم جس کے اندر جلنے والے بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح پتھر اور اڑنے والی چنگاریاں اونٹوں جیسی چنگاریاں ہوں گی، اس میں یہ نرم و نازک انسان جو چولہے کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، جو انگارہ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، جبکہ یہ دنیا کی آگ 69 حصے کم ہے، آخرت کی جہنم کی آگ اس سے 69 حصے زیادہ ہے۔ دنیا کی آگ جو برداشت نہیں کر سکتا وہ کہاں کرے گا؟ اللہ کا نام سامنے آتا ہے تو اس بندے کے سامنے یہ سارے مناظر آ جاتے ہیں۔ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان والے کون ہیں؟ ان کے سامنے رب کا قرآن پڑھا جائے، پیغمبر کا فرمان پیش کیا جائے، نصیحت کی جائے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمانی لیول جو کا تو ہی رہتا۔ سننے سے پہلے جو بدعملی تھی، سننے کے بعد وہ بدعملی نہیں رہتی، جو گناہ معلوم ہونے سے پہلے تھے معلومات مل جانے کے بعد پھر وہ گناہ نہیں رہتے۔ یہ مومن کی شان ہے، زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ آیت کے اسی حصے کو ہم اپنے سامنے رکھ لیں اور دیکھ لیں کہ ہمارا ایمانی معیار کتنا ہے، کتنی نصیحتیں سن چکے، دین کی کتنی معلومات ہیں، لیکن اس کے مطابق ہمارا عمل کتنا ہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے کہ بندہ سنی انسنی کر دیتا ہے، دلوں پر ران چھا جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بندہ گناہ کرتا ہے اس کا ایک سیاہ دھبا نقطہ دل پر لگ جاتا ہے، گناہ سے توبہ تائب ہو جائے تو یہ سیاہی مٹ جاتی ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، سخت نہیں بنتا۔ اور اگر گناہوں سے اجتناب نہ کرے، توبہ تائب نہ ہو، معافی نہ مانگے، یہ سیاہی پھیلتے پھیلتے پورے دل کو سیاہ کر دیتی ہے۔ یہ پھر زنگ آلود ہو کر پھر نصیحتوں کے اثر سے یہ عاری ہو جاتا ہے، پھر دل و دماغ پر اس کے مہر لگ جاتی ہے، پھر اس کا علم اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نرم دل جو ہیں یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اور نرم دلوں کی پہچان کیا ہے؟ وہ محسوس کرتے ہیں، وہ تکلیفوں کو محسوس کرتے ہیں، وہ تنگیوں کو محسوس کرتے ہیں، وہ نفع نقصان کو محسوس کرتے ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی نصیحتوں کو محسوس کرتے ہیں، اس کا اثر اپنے اوپر لیتے ہیں۔ یہ نرم دل کی نشانی ہے۔ اور اگر سخت دل ہو جائے تو چاہے قرآن اور حدیث کی دن رات بارش ہوتی رہے، ایک قطرہ نہیں جائے گا اندر۔ یہ اوندا برتن ہے، منہ اس کا بند ہے، کوئی بارش نہیں جانے والی اس کے اندر۔ تو محترم بھائیوں، دلوں کے زنگوں کو اتارنے کی ضرورت ہے، دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، دلوں کی نرمی، رویوں کی نرمی، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی ہی پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ناپسندیدہ لوگوں کے لیے بھی ترش روی اختیار نہیں کی، سخت رویہ نہیں اپنایا۔ یہودیوں کی ایک جماعت آئی،
نبی علیہ السلام کو آ کے کہنے لگے السلام علیکم، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، سلام کی بجا کہتے ہیں السلام علیکم، نعوذ باللہ تیرے اوپر موت ہو۔ نبی علیہ السلام نے بھی سنے یہ الفاظ، امی عائشہ نے بھی سنے، امی عائشہ آگ بگولا ہو گئی۔ میرے سرتاج کو، خاتم الرسل، امام الرسل، اس کو اس قدر گندے الفاظ بولے جا رہے ہیں۔ امی نے فرمایا وعلیکم السلام واللعنہ، تمہارے اوپر بھی موت ہو اور رب کی پھٹکار اور لعنت پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا فرمایا مَعْلًا یا عائشہ، عائشہ رک جاؤ، ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، رک جاؤ، ان اللہ رفیق، اللہ تبارک و تعالی نرم ہے، رفق والا ہے، یحب الرفق، وہ رفق کو، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اگر انہوں نے مجھے السلام علیکم کہا ہے تو میں نے بھی تو وعلیکم کہا ہے، کہ جو کچھ تم نے کہا میرے لیے یہی تم پر بھی ہو۔ اگر میرے لیے بد دعا کی ہے تو میں نے بھی تو وعلیکم کہہ دیا، بدلہ برابر ہو گیا۔ اتنا سخت الفاظ بولنے کی اور ترش روی اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان اللہ رفیق یحب الرفق، معاملہ یہودیوں کا تھا، وہاں بھی بد اخلاقی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ تو محترم بھائیوں، ہمارے سامنے تو مسلمان ہوتے ہیں، ہمارے سامنے تو اپنے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، ہم آخر کیوں اتنا تنزلیوں کا شکار ہو گئے؟ کیوں اتنا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ہوش ہی نہیں رہتی ہم کیا کہہ رہے ہیں، منہ سے کیا نکل رہا ہے، ہاتھوں سے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جب یہ دلوں کی نرمی ہم سے چھینی تو محترم بھائیوں، ہمارے ماحول، معاشرے میں، گھروں میں حقیقت بات ہے سکون، امن روٹ گیا ہے، معاشرہ بد امنی کا شکار ہے۔ مزید انشاءاللہ اس حوالے سے دل کی نرمی کی اور نرم رویے کی شریعت کے اندر کیا اہمیت ہے اور کہاں کہاں اسے اپلائی کیا جا سکتا ہے اور دل کو نرم کرنے کے انداز کیا ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو اس بات کو آگے چلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا غير آجل لا يغادر سقما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم إنا نسألك ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔